بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے سمندروں میں طوفان سے پہلے کی خاموشی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، آج مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں خاموشی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اور امریکہ کا سب سے خطرناک، سب سے طاقتور، نیوکلیر پاور سے چلنے والا، سب سے جدید طیارہ بردار بحری جہاز USS گیرالڈ ایئر فورڈ سوموار 23 فروری صبح کے وقت اسرائیل کے سمندری پانیوں میں پہنچ جائے گا۔ ناظرین، یہ کوئی عام جہاز نہیں، یہ ایک تیرتا ہوا فوجی شہر ہے۔ اس کے ڈیک پر کھڑے F-35 جنگی طیارے چند منٹوں میں کسی بھی ملک کو نشانہ بنا سکتے ہیں، یعنی جو اس کے رینج میں ملک آتے ہیں۔ اس جہاز کے ساتھ تباہ کن ڈسٹرائرز، ایٹمی آبدوزیں اور سینکڑوں کروز میزائل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف ایران کا تیل روکنے کے لیے ہے یا ایران کے خلاف جنگ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، یعنی دن گننے شروع ہو گئے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل، جو کہ ایک مشہور اخبار ہے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ پہلے قدم کے طور پر ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف وینزویلا طرز کا آئل بلاکڈ لگانے جا رہی ہے، یعنی تیل بند کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے ایران کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کا تیل دنیا تک نہیں پہنچ سکے گا اور ایران کی جو معیشت ہے، جیسے آکسیجن کے بغیر جسم گھٹنے لگ جاتا ہے، اسی طرح اس کی یہ جو معیشت ہے، اس کی آکسیجن چونکہ تیل ہے تو وہ جسم جس کو آکسیجن نہ ملے جب وہ گھٹنے لگ جاتا ہے، اسی طرح ایران کی جو معیشت ہے وہ بھی گھٹنے لگ جائے گی۔ اور پھر ناظرین، اس بلاکٹ کا سب سے بڑا شکار ہوگا چین، کیونکہ چین روزانہ تقریباً 1.38 ملین بیرل ایران سے تیل خریدتا ہے چین، اور اگر یہ سپلائی بند ہو جاتی ہے تو چین کی فیکٹریاں اور چین کی انڈسٹری اور چین کی معیشت سب ہی متاثر ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ یہ جو بلاکٹ کا حملہ ہے یہ صرف ایران پر حملہ نہیں ہوگا بلکہ بالواسطہ یہ چین پر حملہ ہوگا۔ ناظرین، یہاں پہ دراصل اس وقت اصل شطرنج شروع ہو رہی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایرانی تیل چین کی بجائے بھارت کو دیا جائے۔ اگر بھارت ایرانی تیل لینے لگ جاتا ہے تو پھر اسے روسی تیل کی ضرورت نہیں رہے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ روس کو بھی اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا اور روس کی جو جنگی معیشت ہے وہ کافی کمزور ہو جائے گی، اور اسی طرح پھر چین کو بھی متبادل تیل تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ایک ہی وار میں اپنے 3 بڑے حریفوں یعنی روس، چین اور بھارت کو ڈیوائیڈ کر دے گا، اور پھر یہ صرف پابندیاں نہیں ہوں گی بلکہ یہ عالمی طاقت کی جنگ ہوگی۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو صورتحال ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل رکھی ہے، اس کو اب ایک اور زاویے سے بھی دیکھتے ہیں۔ اب ایران کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ اگر امریکہ ایران کا تیل روکنے کی کوشش کرتا ہے تو ایران کے پاس بھی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، اور وہ ہتھیار ہے آبنائے ہرمز کو بند کر دینا، کیونکہ دنیا کا اس وقت تقریباً 20% تیل اسی راستے سے گزر کر جاتا ہے، اور اگر یہ روٹ بند ہو جاتا ہے تو اس کی بندش سے پھر ساری دنیا کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اب امریکہ کو ایران کی اس طاقت کا پوری طرح ادراک ہے، اس لیے امریکہ ایران کی اس طاقت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور آبنائے ہرمز کا خود کنٹرول سنبھالنے کے لیے ہی اپنا جو کیریئر جیرالڈ فورڈ ہے اس کو اس علاقے میں لایا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جب ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی مساعی کی جائے تو 72 گھنٹوں کے اندر اندر امریکہ جو ہے وہ ایرانی نیول طاقت کو تباہ کر کے آبنائے ہرمز کا کنٹرول خود امریکہ سنبھال لے۔ ناظرین، اب اس جگہ ہم آتے ہیں ایک سب سے خطرناک سوال کی طرف کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پر امریکی فوجی
طاقت جو ہے وہ اس علاقے میں کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ جیرالڈ فورڈ کی اس علاقے میں تعیناتی آئل بلاکیڈ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ممکنہ جنگ کی تیاری بھی لگتی ہے۔ اب جب آبنائے ہرمز پر امریکہ کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو ظاہر ہے امریکہ پھر ایرانی بحری افواج پر حملے کرے گا، تو اس کے جواب میں ایران خاموش تو نہیں رہے گا۔ ایران کے پاس اس وقت ہزاروں بیلسٹک میزائل ہیں، اور یہ جو میزائل ہیں پھر ایران خلیج میں موجود امریکی اڈوں کو، خلیج میں موجود امریکی جہازوں اور اسرائیلی شہروں پر مار سکتا ہے، یعنی ان سب ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے ایران۔ اور اگر ایران یہ کرتا ہے تو پھر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے جوابی وار بھی کیا جائے گا۔ تو جب یہ جوابی وار ہوتا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آئل بلاکیڈ کی خاطر یہ جو پریشر ڈالا گیا یا یہ جو محدود جنگ شروع کی گئی، پھر یہ محدود جنگ جو ہے وہ ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس صورتحال کا گہرائی میں تجزیہ ایک اور اینگل سے بھی کچھ چیزیں سامنے لاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اس وقت اس علاقے میں 3 اہداف ہیں، یعنی اس نے 3 اپنے مقاصد بنا رکھے ہیں۔ پہلا ہدف تو اس کا یہ ہے کہ وہ ایران کو معاشی طور پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا ہدف یہ ہے کہ چین کی جو توانائی کی سپلائی ہے اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور تیسرا ہدف امریکہ کا یہ ہے کہ روس کی جو جنگی معیشت ہے اس کو وہ نقصان پہنچائے۔ اور اگر امریکہ کے یہ مقاصد صرف بلاکیڈ سے حاصل نہیں ہوتے تو پھر فوجی آپشن جو ہے وہ پہلے سے امریکہ نے تیار کر چھوڑا ہے، اور جیسے ابھی کچھ تفصیل بتائی ہے کہ پھر یہ جو صورتحال ہے وہ محدود جنگ میں سے تبدیل ہو کر ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پورے منظرنامے میں روس اور چین کیا وہ خاموش تماشائی بنے رہیں گے، یا پھر وہ بھی میدان عمل میں کود پڑیں گے؟ بظاہر روس ایرانی نیوی کے ساتھ مل کر ایرانی سمندری پانیوں میں جنگی مشقیں تو کر رہا ہے، لیکن روس اور ایران کی جو بحری طاقت ہے وہ امریکہ کے مقابلے پہ، یعنی جو امریکہ کی بحری طاقت ہے اس کے مقابلے پہ دونوں ملکوں کی بحری قوت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس چیز کا ادراک روس اور ایران کو اچھی طرح ہے۔ اس لیے روس کا ایران اور امریکہ کی جنگ میں براہ راست شامل ہونا اس وقت تک تو ممکن نظر نہیں آتا۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ چین بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار کبھی بھی ادا نہیں کرتا، اور شاید کرے بھی نہ۔ اگر یہ جنگ بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتی ہے تو ایک خبر کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنی 11 فروری کی ملاقات جو کہ وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی، اس میں مشورہ دیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو کہ ایران کی جو 60% تک افزودہ یورینیم ہے، جس کی مقدار 400 کلو گرام سے زیادہ بتلائی جاتی ہے، اور امریکہ کے گزشتہ سال جون والے حملے میں ایران نے اس افزودہ یورینیم کو بچا لیا تھا، اور شنید ہے کہ وہ اصفہان کے نیوکلیئر علاقے میں اس وقت پہاڑوں کے نیچے زیر زمین محفوظ کر لی گئی تھی۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو اس افزودہ یورینیم کو جو 60% تک افزودہ ہو چکی ہے اس کو تباہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو یہ بھی کہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ جو ایران کی میزائلوں کی طاقت ہے اس کو بھی اس مرتبہ تباہ کر دیا جائے۔ اب امریکہ اسرائیلی وزیر اعظم کی ان خواہشوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں، اس کا تو کم از کم مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن جس حساب سے علاقے میں امریکی فوجی طاقت جمع کر دی گئی ہے، اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ایران اور اس علاقے کے دوسرے ممالک کے لیے کافی مشکل گھڑیاں جو ہیں وہ سامنے آنے والی ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں یہی کہنا ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت دنیا کی طاقت کچھ ایسے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے
جو وقت کے فرعون بن چکے ہیں۔ ان فرعونوں نے اپنے ہی قانون بنا رکھے ہیں اور انسانی اقدار کے لیے بھی انہوں نے اپنے ہی معیار بنائے ہوئے ہیں۔ اپنی انانیت اور خود پسندی کی تسکین کے لیے وہ اس دنیا کے رہنے والوں کو مزید کتنی اذیت پہنچاتے ہیں، اس کے لیے بہرحال وقت کا ہی انتظار کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔